زندگی وقت کے اندر نہیں گزرتی بلکہ زندگی خود وقت کو تخلیق کرتی ہے۔ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ناول آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کسی کا ہم انتظار کر رہے ہوں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارا زمان ہے، ہمارا وقت ہے، وہ ڈائلیٹ ہو چکا ہے کہ آخرت میں ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے اقبال کے تصور زمان و مکان کے اوپر۔ یہ وہی تصور ہے جس کے بارے میں نیوٹن نے بھی بات کی، آئنسٹائن نے بھی بات کی، اور اس سے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی اقبال کی ہنری برگساں سے تو اس نے بھی اس پر گفتگو کر رکھی تھی۔ ہم اس کو سادہ سے سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے آخر تک ہمارے اس لیکچر کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر لفظی معنوں میں جائیں تو زمان کا مطلب ہوتا ہے وقت، اور اسی طرح مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ یا مقام، جس جگہ آپ ٹھہرتے ہیں۔ زمان و مکان، جس کو انگریزی میں ٹائم اور سپیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، زمان کے بارے میں اقبال کے ہاں زیادہ گفتگو ملتی ہے، اور زمان و مکان کا تصور خودی کے تصور کے بعد بہت زیادہ اقبال کے ہاں ملتا ہے، اور خودی کو لے کر ہی زمان و مکان کے بارے میں اقبال نے کافی بحثیں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو سادہ سے الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ یہ زمان دراصل کیا ہے۔ اکثر سامعین آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ناول آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی لیکچر لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ لیکچر آپ کے فیورٹ بندے کا ہوتا ہے تو آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ گزرے ہیں، حالانکہ 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، مگر حقیقت اس کے الٹ ہوتی ہے، ابھی چند سیکنڈ گزرے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم رمضان سے لے سکتے ہیں۔ رمضان میں جب ہم صبح روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک، یعنی عصر تک تو بڑا جلدی وقت گزرتا ہے، مگر عصر کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سارے دن پر وہ بھاری پڑ رہا ہو، اور وقت تو جیسے تھم سا گیا ہو۔ اسی طرح اگر کبھی کسی کا ہم انتظار کر رہے ہوں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارا زمان ہے، ہمارا وقت ہے، وہ ڈائلیٹ ہو چکا ہے، وہ بڑھ گیا ہے، وہ لمبا ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت شاید اس کے الٹ ہوتی ہے۔ مگر یہ کچھ احساسات ہیں جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے شروع میں نیوٹن نے یہ بات کہی تھی کہ ٹائم ایبسلیوٹ ہے، یعنی ہر جگہ ایک جیسا رہتا ہے، مگر آئنسٹائن نے اس کی نفی کی تھی۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ نہیں، وقت ریلیٹیو ہے، اور یہ ریلیٹیو موشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعد ازاں 1932 میں اقبال کی ملاقات ہوئی تھی ہنری برگساں کے ساتھ۔ تو جب اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہاں پر جو ہنری برگساں تھا تو وہ حال، ماضی اور مستقبل کو لے کے بات کر رہا تھا۔ اس نے مسلسل اور غیر مسلسل وقت کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی۔ اقبال بھی اس پر چونکہ کام کر رہے تھے، اور خودی کا جو اقبال کا خصوصاً فلسفہ تھا اس کو لے کر اقبال کئی بار اس کا ذکر بھی کر چکے تھے کہ انسان کو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ جس طرح اقبال کا ایک شعر ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اور بھی بہت سارے اس طرح شعر ہیں جو ساتھ ساتھ ہم کوٹ کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کون سا زمان و مکان؟ اقبال کہتے ہیں کہ وہ قوم، وہ لوگ جو وقت کے غلام ہیں وہ ہمیشہ غلام رہتے ہیں اور اپنی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ انسان آگے بڑھتے ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ جو گردش خورشید ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کو وقت دکھائی دیتا ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت بدل رہا ہے، یہ اصل وقت نہیں ہے۔ اصل وقت کچھ اور ہے، جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آخرت میں ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ادھر کا اور ہے، وہاں کا دن 50,000 ادھر کے دن کے برابر ہوگا، یعنی کتنا زیادہ وقت ہوگا وہاں پر۔ لیکن مومن کے بارے میں کہا گیا کہ مومن کے لیے یہ دن ایک دنیا کی نماز ادا کرنے سے بھی کم وقت ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وقت واقعی میں ایبسلیوٹ نہیں ہے، جو آئنسٹائن نے بات کی تھی اور اقبال نے بھی اس کی بات کی۔ اقبال کہتے تھے کہ جو مسلمان تھے، قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے، انہوں نے زیادہ جو کامیابیاں حاصل کی وہ بہت کم عرصے میں کی، بہت کم وقت میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح میں نے شروع میں آپ کو مثال دی کہ بعض اوقات ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا من پسند ہوتا ہے تو اس میں وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ایون آپ زمان و مکان سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، مکان سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کسی چیز میں اگر کھو گئے ہیں اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ وقت کتنا گزرا، اور نہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کس جگہ موجود ہیں، جب آپ ان دونوں چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمان و مکان سے باہر ہو گئے ہیں۔ اقبال اس کے لیے ایک ہی بات کرتے تھے، اقبال کہتے تھے کہ اگر انسان اپنی خودی کو پہچان لے اور خود کو ڈگ کر لے، یعنی اپنے آپ کی شناخت کر لے، تو اس کے بعد وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی کسی مکان کی قید ہے۔ جس طرح حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو کیونکہ میں خود زمانہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اقبال کہتے ہیں کہ وقت ایک تخلیقی قوت ہے، زندگی وقت کے اندر نہیں گزرتی بلکہ زندگی خود وقت کو تخلیق کرتی ہے۔ تو ہم جب یہ بحث کرتے ہیں کہ زندگی تو چند لمحوں کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بے شک دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ جو دنیا کا وقت ہے یہ کچھ اور ہے، آخرت میں وقت کچھ اور ہوگا۔ جو ہی فریم آف ریفرنس یعنی مکان چینج ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت بھی بدل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مکان کیا چیز ہے؟ تو مکان جس کو کہا گیا لا مکان تک، وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو اقبال کے ہاں اور بھی بہت ساری جگہ پہ یہ بات ملتی ہے، جس طرح شاہین کو لے کے اقبال کہتے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو اقبال تو کہتے تھے کہ تمہاری جو منزل ہے وہ کسی ایک جگہ رکنے والی نہیں ہے، وہ اس سے آگے ہے۔ جب ایک منزل پہ تم پہنچتے ہو پھر اس سے اگلی منزل، پھر اس سے اگلی منزل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان بھی لامحدود ہے۔ مکان کو اگر سیدھے لفظوں میں سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی خودی کی پہچان کرتے ہیں، یعنی آپ کے اندر کوئی ایک سکل ہے، آپ نے اس کو ڈھونڈا، پھر آپ نے اس پر کام کرنا شروع کیا، آپ نے شہرت حاصل کی۔ سب سے پہلے گھر کے اندر آپ نے کسی خاص چیز کو اپنایا، گھر میں ممتاز ہوئے، پھر محلے میں اس کی ویلیو بنی، یعنی محلے میں آپ نے اپنا ایک نام کمایا، محلے سے نکل کر آپ گاؤں پہ گئے، گاؤں لیول سے نکل کر آپ شہر میں آئے، شہر سے نکل کر آپ کی شہرت ڈسٹرکٹ لیول پر پہنچی، ڈسٹرکٹ لیول سے آپ جب نکلے پروونس لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ آپ کی وہ جو کامیابی ہے اس نے جھنڈے گاڑے یا آپ کا نام بنا، اسٹیٹ سے گزرے تو ملکی سطح پہ، اسی طرح پھر بین الاقوامی سطح پہ، ہر مقام میں، ہر جگہ، ہر میدان میں آپ نے اپنا نام بنایا۔ تو جوں آپ اپنے سکلز کو پالش کرتے ہیں، یعنی خودی پر کام کرتے ہیں، تو مقام میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جو آپ کو بظاہر دکھائی دے رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر آپ اقبال کے بقول خودی پر کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر یہ جو دنیا ہے اس سے بھی لا مکان آپ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقبال مثال بھی دیتے ہیں، معراج شریف کا واقعہ آپ دیکھ لیں، تو یہ جو ٹائم ہے ایبسلیوٹ نہیں ہے، اس کی بھی وہ واضح مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو ابھی ایک سیکنڈ نہیں گزرا تھا اس دنیا کا، مگر آپ وہاں سے واپس بھی آ گئے تھے، جو چیز جیسے تھی ویسے ہی موجود تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رک گئی تھی، حالانکہ رکی نہیں تھی۔ یہی فرق ہے زمان میں۔ اور پھر مقام بھی دیکھ لیں کہ آپ نے بہت سارے ایسے مقام عرش معلیٰ تک آپ گئے، آپ نے طے کیا
تو یہ انسان کامل کی نشانی ہے، اور اللہ کے آپ تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو اقبال کہتے تھے کہ جب انسان کامل ہو جاتا ہے، جس کو مرد کامل بھی کہتے تھے اقبال، مرد خدا بھی کہتے تھے، ولی بھی کہتے ہیں، اور پھر خاص طور پر اقبال کہتے ہیں کہ جو خودی کا پیکر لے کے انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے مکان کی قید نہیں ہے، جس طرح زمان کی قید نہیں ہے، یعنی وقت کی قید نہیں ہے، زمانے کی قید نہیں ہے۔ وہ ہر زمانے میں ایک تو زندہ رہتا ہے، اس کا نام بھی رہتا ہے، اس کا مقام بھی رہتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں عرش معلیٰ تک اس کا مقام بھی لامحدود ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ ایک پہلو تھا جس پر ہم نے بات کی، اور یہ تصور تھا اقبال کا زمان و مکان۔ امید ہے کہ اس کو آپ نے سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔